قل انفقوا طوعا او کرحا لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ آپ کہیے کہ تم اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ ان کے خرچ کیے ہوئے کو صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور صرف سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور اللہ کے راستے میں صرف خرچ تو کرتے ہیں مگر ناخوشی سے، اللہ کے راستے میں ناخوشی سے، یعنی بد دل ہو کر خرچ کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلسل منافقوں کا ذکر چل رہا ہے، منافقوں کی مختلف کیفیات، منافقوں کی مختلف، کہیں کفار کا ذکر چلتا ہے، کہیں اہل ایمان کا ذکر چلتا ہے۔ اب بے شمار پچھلی آیات سے منافقوں کا ذکر چل رہا ہے، ان کی مختلف کیفیات کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کے مختلف حالتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کے مختلف اقوال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے۔ کہ کبھی تو جیسے کل کے بیان میں ہی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی آسمانی مدد یا غنیمت پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کر لی تھی جون سی ہے، اور خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی نعمت پہنچے، آرام پہنچے، کوئی مال غنیمت پہنچے، کوئی مدد پہنچے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، ان کے تو ماتم مچ جاتا ہے جن سے۔ اور پھر یہ کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی بچت کر لی تھی، اگر کوئی نقصان پہنچے تو آپ ان کو فرمائیے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو مقدر کر دیا ہمیں وہی پہنچتا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ تم کس انتظار میں بیٹھے ہو، کیا چیز دیکھ رہے ہو، تو ہمارے لیے تو دونوں بھلائی ہیں، ہم فتح یاب ہوں یا شہید ہوں، دونوں صورتوں میں ہم کامیاب ہیں، مگر تمہارے لیے تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، تو ہم بھی تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے ہاتھ سے عذاب اللہ تعالیٰ خود سے پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلواتا ہے جن سے۔ تو اب آگے آیت نمبر 53 جو میں نے آج بیان کی، 54، کہ آپ کہیے کہ تم اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کرو یا خوشی سے نہ خرچ کرو، دونوں صورتوں میں تم مجبوری میں خرچ کرو یا خوشی سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے خرچ کیے ہوئے کو صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے تھے، اس لیے بھی تو ان سے قبول نہیں نہ کیا گیا۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور چونکہ منافق تھے، کیا کرتے کیا تھے، سستی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اب اگر نماز پڑھنے بھی نہ آتے تو سب کو پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی تو نشانی نماز پڑھنا ہے، تو ان کا نفاق کھل کر سامنے آ جاتا۔ تو اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس لیے بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ ایک تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، دوسرا نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ، بڑی آوازار ہو کر نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ تو اور اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں مگر بد دل ہو کر خرچ کرتے ہیں، بد دل ہو کر، تو ان کا وہ خرچ کرنا ان کے کسی کام نہیں آنا جو ان سا ہے۔ تو اصل میں یہاں فرمایا ہی گیا کہ منافق جو ہیں
بعض منافق وہ جہاد میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تو تیار نہیں تھے. اب منافقوں کی میں نے کہا نا مختلف حالتیں اور کیفیات بیان ہو رہی ہیں. اب ان منافقوں کا ذکر ہے کہ وہ مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکلو تیار ہو جاؤ، مگر وہ ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن اب وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تعلق رہ کر اپنے آپ کو بے نقاب بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم کھل کر ڈسکلوز ہو جائیں سب کے سامنے جو ان سے ہے. تو اس لیے وہ اس کو مصلحت کے خلاف سمجھتے تھے. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مالی امداد پیش کرتے تھے کہ ہم جا تو نہیں رہے، ہماری طرف سے مالی امداد قبول فرمائیے، ہماری طرف سے کچھ مالی امداد، تاکہ پردہ بھی پڑا رہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، بھئی چھپے بھی نہیں جو ان سے. مگر حکم پر عمل بھی نہیں کرنا، جہاں پر آپ سرکار بھیجنا چاہیں نہیں جانا. تو جد بن قیس جس کا کل ذکر گزرا تھا پیچھے، وہ بھی کچھ چندہ لے کر حاضر ہوا. یہ وہی شخص جس نے کہا تھا کہ میں تو وہ گوری عورتوں کے میں تو فتنے میں پڑ جاؤں گا، آپ مجھے فتنے میں ڈالنا چاہتی ہیں کہ میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں، میں تو عورتوں کے چکر میں. تو جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ یہ فتنے میں پڑنا کہ یہ تو پڑ گیا فتنے کے اندر، اور اس کا فتنہ وہ اس کو کہاں پہنچائے گا، پھر اس کا سر بیان. اب وہ بندہ بھی نا حضور کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ لے کر آیا، چندہ لے کر آیا کہ آپ میری طرف سے نہیں اس کو قبول فرمائیں. مگر اللہ کے رسول نے اس کو قبول نہیں فرمایا. کیوں؟ کیونکہ مالی امداد بھی اصل میں اسی کی قبول کی جاتی ہے جس کے دل میں ایمان صادق اور یقین محکم پکا یقین ہو، اور ایمان جو ان سے جس کا وہ اظہار کر رہا ہے وہ سچا ایمان ہو جو ان سے. تو اصل چیز یہ اس آیہ کریمہ کے اندر. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اب اس کی مزید تفسیر کے اندر مفسرین نے کیا فرمایا کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی مومن کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کرے گا. جو مومن کی نیکیاں ہیں نا، جو ایمان والے ہیں، اللہ ان کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اور اس کو اس نیکی کا عوض جو مومن کی نیکی ہے، جو مومن کی نیکی ہے. الحمدللہ آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں، آپ سب مومن ہیں، الحمدللہ رب. اللہ کسی مومن کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کو اس نیکی کا عوض دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کو اجر دے گا. آپ نے جو نیکی کی آپ کو اس نیکی کا اجر اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. یہ تو ہے مومن کی شان. اب رہی بات کافر کی، تو کافر تو اس نے اللہ کے لیے جو بھی نیکیاں اس نے کی دنیا میں، ان کا جو عوض ہے اللہ اس کو دنیا میں دے دے گا، دنیا میں. لیکن جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی. مگر مومن کی شان یہ ہے کہ اس کو اس کی نیکی کا اجر اس دنیا میں بھی ملے گا اور اس دنیا میں ملے گا. مگر کافر جو نیکی کرے گا اس کی وہ جو نیکی ہے اس کا عوض اللہ تعالیٰ اس کو صرف دنیا میں دے گا. جب آخرت میں وہ جائے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا اس کو اجر دیا جائے. نہیں. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے عرض کیا گیا، انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں زمانہ جاہلیت میں، جب زمانہ جاہلیت تھا تو میں چند امور میں کچھ ایسے کام کرتا تھا عبادت کی نیت سے، زمانہ جاہلیت میں ایمان لانے سے پہلے. کیا ان کا بھی مجھے کچھ اجر ملے گا کہ اس حالت میں نے جو نیکیاں کی تھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو پہلے نیکیاں کی تھیں تم نے ان کو سلامت رکھا ہے. اور ایک روایت میں ہے، اور روایت میں کہ انہوں نے کہا یعنی وہ زمانہ جاہلیت میں یا ایمان لانے سے پہلے وہ صدقہ کیا کرتے تھے، غلام آزاد کیا کرتا تھا، وہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے تھے. تو اصل میں بات سمجھانے کی یہ ہے کہ جو کافر کفر پر مرے گا اس کو اس کی نیکیوں کا دنیا میں تو اجر ملے گا مگر آخرت میں نہیں ملے گا.
اس کو آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ لیکن جو کافر اسلام لے آئے اس کو جو کفر کی حالت میں بھی اس نے نیکیاں کی ہیں اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ جو حالت کفر میں بھی اس نے نیکیاں کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہو کر نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پچھلی نیکی کو بھی لکھ لیتا ہے۔ جب کافر مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہو کر نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پچھلی نیکی کو بھی لکھ لیتا ہے اور اس کے ہر پچھلے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ کافر جب مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہو کر وہ نیک کام کرے، نیک عمل کرے، تو اس کی ہر پچھلی نیکی کو، یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے جو ان سے پچھلے گناہ ہیں وہ گناہ نہیں لکھے جا رہے تو اس کی نیکیاں بھی نہیں لکھی جا رہی، نہیں۔ کافر جب ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا اور اس نے نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پچھلی نیکی کو بھی لکھ لیتا ہے اور اس کے ہر پچھلے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور اسلام لانے کے بعد وہ جو نیکی کرے گا اس کی تو پھر حالت یہ ہے کہ اس کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے، وہ اب اس کی مرضی ہے، جتنا مرضی عطا فرمائے۔ اور مگر اسلام کے بعد وہ جو گناہ کرے گا وہ 1 گناہ ہی لکھا جائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ مومن سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو 1 گناہ ہی لکھا جائے گا، اور اگر کوئی نیکی ہو جائے تو اس کے دل کی کیفیت یا اس کے فضل اور اس کے کرم کے اوپر اس کا 1 کے بدلے 10، 70، 700 پتہ نہیں کتنا اس کا اجر دیا جائے گا، سوا اس کے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، جیسے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو حضرت حکیم بن حزام نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں جو میں نے نیکیاں کی تھیں، مثلا میں صدقہ کرتا تھا، غلام آزاد کرتا تھا، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو نیکیاں کی تھیں نا، تم نے ان کو سلامت رکھا۔ یعنی جو کافر کفر پر مرے اس کو اس کی نیکیوں کا آخرت میں اجر نہیں ملے گا، جو کافر کفر پر مرے، لیکن جو کافر اسلام لے آئے اس کو زمانہ کفر کی نیکیوں کا بھی اجر ملے گا۔ اس نے حالت کفر میں بھی جو نیکیاں کی، اور اس کے گناہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے جب وہ اسلام لے آیا، ایمان لے آیا جن سے۔ تو مومن کی نیکی میں اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں کرے گا، اور اس کی نیکی کا عوض، جو میں نے پہلے حدیث سنائی، اس کی نیکی کا عوض، مومن کی جو نیکی ہے اس کی نیکی کا عوض اس کو دنیا میں بھی ملے گا اور اس کو آخرت میں بھی اس کا اجر دیا جائے گا۔ مگر کافر جو ہے، اس نے اللہ کے لیے جو نیکیاں کی دنیا میں کی، ان کا عوض صرف اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے گا، آخرت میں جب وہ پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی نیکی۔ ایک تو دونوں کے اندر یہ ڈفرنس آ گیا، مومن اور کافر کی۔ لیکن اگر کافر مسلمان ہو جائے تو اس کی پہلی نیکیاں بھی سلامت کر دی جاتی ہیں، اس کی پہلی نیکیاں بھی قائم رہتی ہیں جو ان سے، مگر پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کمال۔ تو عروہ بیان کرتی ہیں احادیث کے اندر کہ ثویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اب ابو لہب کافر تھا، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ تو نبی کریم کیوں؟ اچھا، وہ جو ثویبہ تھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، حضور کو دودھ پلایا تھا۔ تو جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض رشتہ داروں نے اس کو بہت برے حال میں دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ بھئی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی خیر نہیں ملی، البتہ مجھے اس انگلی سے پلایا جاتا ہے کیونکہ میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ بخاری شریف۔ اور ایک اور روایت میں کچھ الفاظ یوں ہیں، محدث رزین کی روایت میں کچھ اضافہ ہے۔ عروہ نے کہا کہ ثویبہ ابو لہب کی باندی تھی، اور اس باندی نے جب ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی، حضور کی ولادت کی، جس کو آج علماء جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے فضائل کے اندر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ان حدیثوں کو، کہ ثویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور اس نے جب ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، میلاد کی خوشخبری سنائی،
تو اس نے اس کو آزاد کر دیا. اس نے کہا جاؤ تم آزاد ہو، تم آزاد ہو تم. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا سویبہ نے. تو جب ابو لہب کفر پر مرا تو اب حضرت عباس بن عبد المطلب وہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا. حضرت عباس بن عبد المطلب نے اسلام لانے کے بعد انہوں نے ابو لہب بھائی تھا، انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا تو بڑی بری حالت میں اس نے دیکھا. تو اس سے پوچھا کہ بھی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے بعد میں نے کسی بھلائی کو نہیں دیکھا ماں سوائے اس کے کہ وہی پیر والے دن جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، ولادت کی خوشخبری مجھے سویبہ نے دی تھی، حضور کے میلاد کی خوشخبری. تو میں نے اس کو اپنی انگلی سے یعنی اشارہ کیا تھا کہ چلو جاؤ آج کے بعد پھر تم آزاد ہو. تم نے مجھے خوشخبری سنائی ہے میرے بھتیجے کی جون سی ہے، میرے بھتیجے کی پیدائش کی. تو مجھے تو اس انگلی سے جس سے یعنی میں نے اس کو آزاد، جاؤ آج کے بعد تم آزاد ہو جون سے. تو مجھے اس انگلی سے ہر پیر کی رات پہ لایا جاتا ہے کیونکہ میں نے سویبہ کو اس انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا. آگے یہ الفاظ ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کی روایت کے اندر کہ میں نے سویبہ کو اس انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا. تو اصل چیز یہ ہے کہ تو پھر سوچیں گے کہ بھئی کافر جو ہے، کافر کی نیکی کا تو اجر صرف اس کو دنیا میں ملتا ہے. تو پھر ابو لہب کو جون سا مرنے کے بعد بھی اس کے عذاب میں کچھ تخفیف کی گئی. تو یہ پھر ایکسیپشنل کیسز ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آنے والے وقت کے نبی اور نبیوں کے سردار ہیں. اس نے تو بھتیجے کی خوشی کے اندر ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا تو اس کے عذاب میں، کافر کے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف کر دی گئی جن سے. یہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں لیکن وہ اصل چیز ہے جو میں نے آپ کو اس آیت کی تفسیر میں بتائی ہے. خیر، تو آگے جو یہ فرمایا گیا کہ یہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں، ان کے ہدیے کیا قبول، ان کا کیا چندہ وصول کرنا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ کرتے کیا تھے کہ جب تو دیکھتے نا کہ اور بھی دوست احباب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو نماز پڑھ لیتے تھے. بھئی یہ دیکھیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھ لوں. لیکن جب اکیلے ہوتے تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے. اکیلے جو ان سے ہوتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے 5-10 دوست بیٹھے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں. یار یہ ساری نماز پڑھ لیں تو میں بھی نماز پڑھ لوں. لیکن جب اکیلے گھر میں ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، مگر ان کا حکم بڑا سخت ہے قرآن اور حدیث کے اندر. خیر، ایسا شخص نماز پڑھنے پر کسی اجر کی امید رکھتا ہے. اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو نماز کے پڑھنے کے پر نہ تو کسی اجر کی امید ہوتی ہے اور نہ نماز نہ پڑھنے سے ان کو کسی عذاب کا خوف ہوتا ہے. یہ عجیب و غریب ذہنوں کے مالک ہوتے ہیں. تو منافق جو ہے وہ عبادت کی ادائیگی میں کاہلی اور سستی پیدا کرتا ہے. اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ منافق اللہ کی جو عبادت ہے اس کو ادا کرنے میں کاہلی اور سستی پیدا، مگر جو ایمان والا ہے جب نماز کا وقت ہوگا تو وہ گھر میں اکیلا ہو یا سب کے بیچ میں ہو، وہ نماز جنسی ادا کرے گا ہی کرے گا. مگر جس کے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں گی جن کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، وہ پھر دو لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھے گا مگر اکیلے میں نماز نہیں پڑھے گا. یہاں تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. کون دیکھے گا مجھے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا؟ تو آگے فرمایا، بہرحال فرمایا یہ گیا اس آیت کے اندر کہ تم اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. تو اور پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے خرچ کیے ہوئے کو صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں. انکار اور سستی کے ساتھ تو نمازیں پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو اور اللہ کے راستے میں نہ خوشی سے خرچ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں سے چندہ لینے سے یا ہدیہ لینے سے انکار کر دیا.